بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور ہم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر سے مطالعہ قرآن کی اس محفل میں جمع ہونے کا موقع دیا۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سب کا دل سے خیر مقدم ہے۔ خاص طور پر منڈے کے دن جو لوگ اپنی مصروفیات کے باوجود یہاں موجود ہیں، تو ان سب لوگوں کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو نئے اسٹوڈینٹس آج پہلی مرتبہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ مطالعہ قرآن کلاس کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ ہم یہاں صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں اسے لاگو کرنے کی نیت بھی بناتے ہیں۔ یہاں ہر اسٹوڈینٹ کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آیات پر اپنا مطالعہ شیئر کرے، جس سے نہ صرف ان کی نالج بڑھتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو نئے اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے چھوٹی سی میری یہ رہنمائی آپ سمجھیں کہ روز صبح گروپ میں آیات شیئر کر دی جاتی ہے۔ منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے یہ کلاس رہتی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آیات شیئر کرنے کا کہ آپ لوگ ان آیات کو پڑھ لیں، اپنے مطالعے میں اپنے نالج میں لے آئیں، اور پھر جب شام کو ہماری کلاس اسٹارٹ ہو تو اگر آپ مطالعہ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اور آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا مطالعہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو آج ہم سورہ الصف یعنی کہ چیپٹر 16 ہم شروع کر چکے ہیں، جس میں ہم سورہ صف کا مطالعہ ہمارا جاری ہے، اور پچھلی کلاسز میں ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک بہت اچھے سے مطالعہ ان کا کر لیا تھا، اور ان کا کنکلوژن بھی مکمل کر لیا تھا۔ آیت نمبر 4 کا کنکلوژن باقی ہے جو کہ آج کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان آیات میں ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بات سخت ناپسندیدہ ہے جو ہم زبان سے کہیں لیکن عمل نہ کریں۔ تو آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 5 سے 7 تک کا مطالعہ بھی کریں گے، جن آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتحاد، ڈسپلن اور اپنے دین کے لیے مضبوط صف باندھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ساتھ ہی پچھلی امتوں کے واقعات کے ذریعے بھی ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو نظر انداز کرنا کس طرح نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آئیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک کا۔ پہلے سورہ صف آیت نمبر 1۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں مانو کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس سورہ صف آیت نمبر 4 بھائی مواحد کے کنکلوژن کے ساتھ۔ میں گزارش کروں گی بھائی مواحد سے کہ وہ پلیز آئیں اور کلاس کو آگے کنٹینیو کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ صف ہماری زیر مطالعہ ہے، اور 3 آیتوں کا الحمدللہ ہم نے وہ 3 آیتوں کا مطالعہ ہم نے کر لیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے، جو پاکی ہے، وہ بیان کر رہی ہیں کہ زمین اور آسمان کی ہر ایک چیز اس کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک ان کی اصلاح کی ہے کہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ جو باتیں اپنی منہ سے نکالتے تھے لیکن جب پریکٹیکلی عمل کی باری آتی تھی تو وہ کرتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں کہا تھا اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ اور اب آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں اب ان کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنی جو ناپسند جو چیز ہے اس کا ذکر کر دیا ہے کہ وہ بات اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے کہ انسان اپنی زبان سے تو نکالے لیکن اس پہ عمل وہ نہ کرے۔ اب آتی ہے باری اللہ تعالیٰ کو وہ کیسے لوگ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ جو لوگ ہیں وہ کون ہیں، وہ ہمیں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح کہ سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں مانو کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ذریعے ایمان والوں کی کیفیت کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ایمان والے وہ کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس آیت سے جو ہمیں ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں اپنی جان وہ لڑائیں، جو اس کی راہ میں اپنا جان مال وہ سب کچھ قربان کر دیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ اس کی راہ میں جان لڑانے اور خطرے سہنے تک کے لیے وہ انسان تیار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنا، اپنی جان وقف کرنا، اپنی زندگی وقف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کیا چیزیں ناپسند ہیں اور کیا کیا چیزیں پسند ہیں۔ تو ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی مسلم بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کھپا دے، اپنی جان لڑا دے، تو یہ اسی چیز کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور یہ جو قتال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے یہ جہاد کی آخری منزل ہے۔ یعنی جہاد جب ہم نے سورہ حج میں اس کو ہم نے کمپلیٹ وہ سمجھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہاد کے لیول ہوتے ہیں، الگ الگ درجے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو چوٹی کا درجہ ہے وہ ہے قتال، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا۔ اور یہاں پر اسی آخری اسٹیپ کی یعنی جہاد کا جو آخری منزل ہے اسی کا یہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرنا ہے، آپ کو جنگ کرنی ہے۔ یہ جہاد کی آخری منزل ہے۔ اس سے پہلے کی منزل کیا ہے کہ انسان اپنی وہ نفس کے خلاف جہاد کرے، معاشرے کے خلاف جہاد کرے، باطل نظام کے خلاف انسان جہاد کرے، کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے انسان جہاد کرے، اپنی زندگی لگا کے انسان جہاد کرے، لیکن اس کی آخری جو منزل ہے جو کہ سب سے چوٹی پر ہے وہ ہے قتال۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی عمل کا ذکر کیا ہے کہ جہاد کی جو آخری منزل ہے قتال، وہ ایک مومن کو کرنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ تو بندہ مومن کا جو فائنل ہدف ہوتا ہے، جو فائنل مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا، یعنی کہ قتال کرنا، جہاد کی چوٹی پہ پہنچنا۔ جہاد تو بندہ مومن کرتا ہی کرتا ہے، جیسے کہ ہم سورہ حجرات میں بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ مومن کی نشانی وہ یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آیا اور پھر کسی شک میں نہیں پڑا اور اپنی جان سے اپنی مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ ہے مومن کی نشانی۔ اور جو مومن کا ہدف ہوتا ہے فائنل اس جہاد میں وہ ہے قتال تک پہنچنا، یعنی یہ سارے اسٹیپ اس کو پار کرنے اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسا آپ کو کسی چھت پر جانا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ چڑھتے ہیں، ایسے ہی جہاد انسان کرتا ہے اپنی نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف، باطل نظام کے خلاف، باطل جو نظریات ہیں ان کے خلاف، اور ایسے ہی انسان ایک جتھا بنا کر چوٹی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ قتال تک جو جہاد کی آخری منزل ہے وہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو مسلمانوں پہ جنگ فرض ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ مدینہ پہنچنے کے بعد، ہجرت کے دوسرے سال میں۔ اس کے بعد جو پہلی جنگ ہوئی وہ جنگ بدر ہوئی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی جو زندگی ہے 12-13 سال کی، اس کے بعد مدنی جو زندگی ہے اس کے بھی 2 سال آپ لگا لیں، مکمل یہ 15 سال بنتے ہیں۔ کیا 15 سال میں کوئی جہاد اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا؟ کیا تھا، لیکن وہ جہاد کے پہلے کے اسٹیج تھے، اس آخری منزل کے جہاد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے کا حکم نہیں تھا۔ لیکن پھر سورہ بقرہ میں، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ قتال کا حکم مسلمانوں کو دے دیا اور جہاد کی چوٹی اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں یعنی کہ
जो एलान वो नबूवत के बाद से जो 15 साल की ज़िंदगी है, मुसलसल जिहाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं, लेकिन वो जिहाद के निचले दर्जे थे, इसकी चोटी तक नहीं पहुँचे थे और फिर मदनी ज़िंदगी में इसकी चोटी पर भी वो पहुँच गए। और बंदा मोमिन का हदफ भी वो यही होता है कि मैं जिहाद की चोटी तक पहुँचूँ, मैं अल्लाह ताला की राह में जंग करूँ, मैं अल्लाह ताला के लिए लड़ूँ, मैं अल्लाह ताला की राह में शहीद हो जाऊँ। एक हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बड़ी बड़ी ही प्यारी वो हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स उसके दिल में अगर अल्लाह ताला की राह में शहादत की वो तमन्ना ही ना आई, यानी वो कभी भी ज़िंदगी में एक बार भी उसके दिल में ये तमन्ना ही ना हुई कि वो अल्लाह ताला की राह में शहीद हो, तो वो मुनाफ़िकत की एक शाख पे मरा, यानी मुनाफ़िकत की एक ब्रांच पे मरा। वो मोमिन होकर नहीं मरा, वो मुनाफ़िक होकर मरा। ये है इस हदीस का मतलब। यानी बंदा मोमिन तो चाहता है कि अल्लाह ताला की राह में अपनी जान लड़ाए, जंग करे, और जो जंग की तमन्ना ना करे, जो अल्लाह ताला की राह में जो शहादत की तमन्ना ना करे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बकौल वो शख्स मोमिन ही नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला ने बताया है, एक तो जो पसंदीदा अमल है, वो है अल्लाह ताला की राह में क़िताल, और दूसरा अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि जो जो इस्लामिक आर्मी होती है, जो एक फ़ौज तैयार होती है, जो अल्लाह ताला की पसंदीदा फ़ौज है, उसकी क्या सिफ़ात है, वो अल्लाह ताला हमें इस आयत में बताते हैं कि वो अल्लाह की राह में कैसे लड़ते हैं। वो बिखराव में नहीं लड़ते, वो सब बस्ता होकर लड़ते हैं। ऐसे कि मानो कि शीशा पिलाई हुई दीवार, वो ऐसे अल्लाह ताला की राह में वो जंग करते हैं। तो इस बात से जो अल्लाह ताला की जो पसंदीदा जो फ़ौज है, उसमें हमें 3 सिफ़ात देखनी चाहिए कि उसके अंदर 3 सिफ़ात वो ज़रूर पाई जानी चाहिए, वो तभी वो शीशा पिलाई हुई दीवार बनेंगे। पहली जो उनके अंदर चीज़ हो, यानी जो पूरी फ़ौज हो जो अल्लाह ताला की राह में लड़े, जो मोमिनों का जत्था हो जो अल्लाह ताला की राह में लड़ेगा, उसमें सबसे पहली खूबी तो ये होनी चाहिए कि वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की राह में वो लड़े। वो किसी ऐसी राह में वो अपनी जान वो ना लड़ाए जो फ़ी सबीलिल्लाह के दायरे में ना आती हो। यानी जो जो जंग अल्लाह के लिए ना हो, किसी और के लिए हो, उसमें बंदा मोमिन को नहीं लड़ना चाहिए। उसमें बंदा मोमिन वो नहीं लड़ना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला की फ़ौज जो होगी, जो अल्लाह ताला को महबूब है, जो मोमिनों की फ़ौज है, उसके अंदर पहली सिफ़ात ये होनी चाहिए कि वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए लड़े, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए वो ना लड़े। दूसरी उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि उसके अंदर खूब डिसिप्लिन होना चाहिए, बदनज़मी उस फ़ौज में नहीं होनी चाहिए, बिखराव में वो फ़ौज मुब्तला ना हो। ऐसा ना हो कि फ़ौज में ही टुकड़े-टुकड़े मौजूद हैं, कोई अमीर की इताअत नहीं कर रहा, कोई अपने लीडर की इताअत नहीं कर रहा और फ़ौज का वो जहाँ दिल कर रहा है वहीं लड़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि उसको फ़ौज को बाकायदा एक डिसिप्लिन में, यानी एक मुनज़्ज़म एक जमात की शक्ल में उसको ये वो लड़ना है और कतार बाँधकर उस फ़ौज को लड़ना है। तीसरी सिफ़ात अल्लाह ताला की पसंदीदा जो फ़ौज है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये बताई है कि दुश्मनों के मुकाबले में उस फ़ौज की कैफ़ियत ऐसी होनी चाहिए कि जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार। यानी एक ऐसी दीवार होती है जैसे शीशा को पिघलाकर की दीवार बनाई जाती है ना, वो बड़ी मज़बूत दीवार होती है, वो किसी से टूटती नहीं है। तो ऐसी दीवार होनी चाहिए। मोमिनों की जो कैफ़ियत है, वो उनकी जो सफ़ें हैं, वो ऐसी हों कि जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार। यानी कोई मोमिन जंग छोड़कर भागे नहीं, बल्कि वो डटा रहे। और यही जो बात है कि शीशा पिलाई हुई दीवार जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा है, इसके अंदर भी बड़ी चीज़ें अपने अंदर ये रखती है। इसके अंदर बड़े माना हैं कि जो शीशा पिलाई हुई दीवार है, वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले मोमिनों की जो जमात है, जो सफ़ है, वो शीशा पिलाई हुई कैसे बनेगी? सबसे पहले जो पूरी फ़ौज है, उनका जो अकीदा है और जो मकसद है, वो सिर्फ़ एक होना चाहिए। उनका अकीदा यही हो कि सिर्फ़ अल्लाह ताला ही हमारा हाकिम है, सिर्फ़ अल्लाह ताला ही हमारा रब है। हम अल्लाह ताला के अलावा किसी को रब तस्लीम नहीं करेंगे। सबसे पहला उनका अकीदा दुरुस्त हो, फिर उनका मकसद भी दुरुस्त हो कि हम इस निज़ाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आए हैं, अल्लाह ताला की शरीयत को नाफ़िज़ करने के लिए आए हैं। तब बनेगी वो शीशा पिलाई हुई दीवार। जो मोमिनों की सिफ़ात अल्लाह ताला ने बताई कि सबसे पहले उनका मकसद और उनका अकीदा जो है वो सेम होना चाहिए सबका। ऐसा ना हो किसी का अकीदा कुछ है, किसी का मकसद कुछ है। ऐसा होगा तो वो शीशा पिलाई हुई दीवार की कैफ़ियत उसमें नहीं रहेगी। दूसरी जो खूबी है, जो उस फ़ौज में होनी चाहिए ताकि वो शीशा पिलाई हुई दीवार बने,
वो फौज एक दूसरे की नेक नियति पर भरोसा करे, एक दूसरे की नेक नियति पर भरोसा करे, एक सिपाही अपने दूसरे सिपाही पर भरोसा करे, एक मोमिन दूसरे मोमिन पर भरोसा करे, उसकी नियत में वो शक ना करे। बाज मर्तबा होता है कि लोग शक में मुब्तला हो जाते हैं कि जब अगर ऐसा होगा कि जंग के दौरान आप दूसरे मोमिन की नियत पर ये अगर भरोसा करेंगे तो पूरी की पूरी इस्लामिक जो फौज है वो कोलैप्स हो सकती है। तो एक दूसरे की नेक नियति पर भी आपको भरोसा करना है। तीसरी जो खूबी उस फौज के अंदर होनी चाहिए वो ये है कि वो फौज अखलाक के बुलंद मयार पर हो, यानी उस फौज का जो अखलाक हो वो सबसे आला हो। कोई सिपाही भी उसमें ऐसा ना हो कि जो अखलाक का जो मयार अल्लाह ताला ने सेट किया है उससे नीचे गिरे। वरना क्या होता है, अगर अखलाकियत उस फौज में से जाती है तो वो फौज को वो कोलैप्स कर जाती है। जैसे कि अगर वो फौज अगर जंग जीतती है तो हमने देखा है कि हिस्ट्री में मौजूद है और आज भी ये ऐसी फौजें मौजूद हैं कि जो जीतने के बाद औरतों की इज्जत पे हाथ डालती हैं, रेप करती हैं, लूट मार करती हैं, तो वो फौज ऐसी ना हो, अखलाकियत के मेयार पे वो सेट हो, तब वो बनेगी सीसा पिलाई हुई दीवार। और उस फौज में हर एक सिपाही, हर एक मोमिन को अपने मकसद से इश्क हो, यानी उससे बेइंतहा मोहब्बत हो। जो उसका मकसद है, उसका मकसद क्या है? इकामत दीन, इस दीन को गालिब करना, इस दीन को इम्प्लीमेंट करना। तो इस मकसद से पूरी फौज को मोहब्बत हो, और मोहब्बत भी इस लेवल की हो कि वो इश्क तक पहुंच जाए, यानी वो जुनून की हद तक हो। वो तब बनेगी वो शीशा पिलाई हुई दीवार, ताकि वो अपनी वो जान की भी परवाह ना करे, उसे सिर्फ अपने मकसद से ही इश्क है। जैसे मोहब्बत में लोग अपनी जान दे देते हैं, कोई अपने हाथ की नस काट लेता है, जो दुनियावी मोहब्बत होते हैं उसके लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, पूरे मुआशरे से लड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला की जो फौज हो, जो शीशा पिलाई हुई दीवार बनेगी, उस फौज के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि अपना जो उनका मकसद है ना, उससे उन्हें इश्क होना चाहिए, उससे मोहब्बत इस लेवल की होनी चाहिए कि उसी के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो। तब वो फौज किसी से भी वो नहीं हारेगी और वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह लड़ेगी। सारे साथी एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, एक दूसरे की नियत पर वो कि उन एक दूसरे का जो जो नियत है उस पर वो भरोसा करेंगे, उनकी जो नियत है वो सबकी सेम रहेगी, और अपने मकसद से उनको मोहब्बत होगी, और अखलाक के वो बुलंद मयार पे वो फौज फाइज रहेगी। तब बनेगी वो शीशा पिलाई हुई दीवार। तो ये कुछ बातें हैं कि जब एक इस्लामिक फौज शीशा पिलाई हुई दीवार कैसे बनती है, वो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर बताया है कि उनके अंदर ये खूबियां होनी चाहिए। तो बंदा मोमिन जिहाद करता है, जिहाद करने वाला ही बंदा मोमिन होता है, अदरवाइज वो मोमिन नहीं है अगर वो जिहाद नहीं करता है। और जिहाद की जो चोटी है, जो जो सबसे ऊपर का लेवल है, वो है अल्लाह ताला की राह में किताल, यानी जंग करना। और बंदा मोमिन का हदफ यही होता है कि वो वहां तक पहुंचे, और जब वो वहां तक पहुंचेगा तो वो अकेला तो जंग करेगा नहीं, पूरी उसके साथ फौज होगी, मोमिनों का एक जत्था होगा, एक गिरोह होगा। उस गिरोह के अंदर क्या क्या सिफात होनी चाहिए, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, वो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ वाज़ा तौर पर बता दी हैं कि वो अल्लाह ताला की राह में ऐसे लड़े जैसे मानो शीशा पिलाई हुई दीवार, वो सफ बनाकर, कतार बनाकर वो अल्लाह की राह में लड़े, कोई भी मोमिन कि जंग के मैदान से भागने ना पाए, मतलब पीठ ना दिखाए। और उस शख्स को मुनाफिक कहा गया है जो मैदान जंग से पीठ दिखाकर भाग जाए। कुरान में ही अल्लाह अल्लाह ताला ने उस शख्स को मुनाफिक कहा है। तो ये थी एक इस्लामिक फौज की खूबियां जो होनी चाहिए, और तब वो बनेगी अल्लाह ताला की पसंदीदा फौज। और आज के टाइम में भी कोई कि वो कोई तंजीम हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई जमात हो, उनके जो साथी हैं, उनके जो कैडर्स हैं, उनके बीच भी आपस में यही खूबियां होनी चाहिए जो अल्लाह ताला अपनी फौज के अंदर देखना चाहते हैं, क्योंकि इनका मकसद भी तो सेम है। सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस जमात का, उस की तंजीम का जो मकसद है वो सेम होना चाहिए कि अल्लाह ताला के दीन को नाफिज करना है। उनका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, हम अल्लाह के अलावा किसी और को रब तस्लीम नहीं करते, कानून सिर्फ अल्लाह ताला का चलेगा। ये उनके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए। उसके बाद उन उस जमात के अंदर, उस तहरीक के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी अमीर की इताअत वो सब करें। ऐसा ना हो कि कोई भी किसी की इताअत नहीं कर रहा तो वो डिसिप्लिन उस फौज उनके अंदर नहीं रहता। और साथ साथ ही
وہ ایک دوسرے کی نیک نیتی پر بھی وہ بھروسہ کریں اور اخلاق کے بلند معیار پر وہ خود کو فائز کریں اور اپنے مقصد سے ان کو عشق ہو، یعنی محبت اس لیول کی ہو کہ وہ عشق کے درجے تک پہنچ جائے۔ تو یہ خوبیاں ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنی پڑیں گی۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے تو آپ کی یہ تمنا ضرور ہوگی، اگر آپ مومن ہیں، کہ ہم جہاد کے جو آخری لیول ہے یعنی قتال، اب وہاں تک ہم پہنچیں۔ اور جب آپ وہاں تک پہنچیں گے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک گروہ چاہیے ہوگا، ایک جماعت چاہیے ہوگی، ایک جتھا چاہیے ہوگا۔ تو اس میں جو کیڈرز آئیں گے، جو آپ کے دوسرے ساتھی آئیں گے، جو بھائی بندو آئیں گے، جو آپ کی بہنیں آئیں گی، ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، وہ خوبیاں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو، خود کو اخلاق کے بلند معیار پہ ہمیں فائز کرنا ہے، تاکہ ہماری کوئی بھی حرکت، غیر اخلاقی حرکت ہماری نہ ہو، ہم دوسرے کی نیک نیتی پر ہم شک نہ کریں، بنا وجہ ہم کسی کی نیک نیتی پر ہم کی شک کرنے لگ جائیں اپنے ہی ساتھی کی۔ تو یہ چیزیں انسان کو جو ہے وہ مقصد میں ناکامیاب کر دیتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی زمین پہ اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہو، تو یہ فوج وہاں تک پھر نہیں پہنچ پائے گی۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ خوبیاں ہمیں ڈیولپ کرنی ہے۔ آج کے ٹائم میں ان خوبیوں کی بڑی اہم وہ ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کریں، سب بستہ ہو کر ہم لڑیں۔ جیسے ایک صف ہوتی ہے، ایک قطار ہوتی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے کہ سامنے سے اگر کوئی اٹیک کرے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایک ساتھی اگر گر گیا یا کمزور ہے تو ہمیں اس کو چھوڑ دینا ہے، نہیں، بلکہ اس کا ہاتھ تھامنا ہے اور ہمیں پھر لڑنا ہے۔ ایسے ہی ایک جماعت ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی گروپ ہے، اس میں بھی یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ایک ایک ساتھی کو وہ ہمت دے، اس کو ٹوٹنے نہ دے، اس کو ساتھ لے کر چلے۔ اگر وہ اپنے مقصد سے بھٹکے تو اس کی اصلاح کرے، اس کی نیک نیتی پر وہ شک نہ کرے۔ وہ کہ بعض مرتبہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان اپنے ہی ساتھی کی نیک نیتی پر شک کرنے لگتا ہے کہ اس نے یہ کام شاید اس لیے کیا ہو کہ یہ فیم چاہتا ہے، یا اس لڑکی نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ یہ فیمس ہونا چاہتی ہے۔ تو یہ نیک نیتی پر کسی کی شک کرنے کا ہمیں رائٹ نہیں دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں ایک جماعت میں بد نظمی پیدا کر دیتی ہیں، اور ایک دوسرے پہ سے بھروسہ ٹوٹتا ہے، اور جو یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ فوج ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ فوج اس جماعت کو نہیں بننے دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں ڈیولپ کرے جو اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ فوج میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور ہمیں بھی اپنے مقصد سے محبت ہو جائے، اور محبت بھی اس لیول کی ہو جائے کہ اس کا جنون ہمارے اوپر مطلب سوار ہو جائے، اس سے ہمیں عشق ہو جائے، اس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہاں تک کہ ہماری جان کی نوبت آئے تو ہم اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم پیش کر دیں۔ اس سے بھی ہمیں گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس چیز کو تو ہمیں سعادت ماننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں یہ خوش نصیبی اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان کو اپنی راہ میں قبول کرے، اور ہمیں جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ جب بھی اگر جنگ کا موقع آئے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا تو ہم لڑیں گے، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں گے، نہ ہم قوم پرستی میں لڑیں گے، نہ ہم عصبیت میں، نہ کسی اور کے لیے ہم لڑیں گے۔ ہم جب بھی لڑیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے لڑیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں گے۔ ہم اپنی جان دیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیں گے۔ ہماری جان اتنی حقیر نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مقصد کے لیے اپنی جان گنوا دیں، ہم کسی ہاں وہ دنیاوی وہ ناکام محبت کے لیے اپنی جان گنوا دیں۔ ہماری جان اتنی حقیر نہیں ہے، یہ ایک عظیم جان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور یہ لگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہی دین کی سربلندی میں، اسی مقصد کے لیے آپ کی جان لگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کو ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔